ہم لوگ یہ سوچتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر یوں فرمایا، جو آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 18 تھی، اور اس کے آگے کی 19 نمبر کی آیت میں بھی اللہ نے بیان کیا اور فرمایا، سنی آیت کیا تھی؟ اللہ فرماتا ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اللہ فرماتا پھر ہم نے تم کو دین کے ایک واضح طریق پر قائم کر دیا، ہم نے تم کو دین کے ایک ایسی شریعت پہ کر دیا جو واضح ہے، اس طریقے پہ تم کو چلا دیا، مطلب امت مسلمہ کو، بس تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ تو بس تم اب اس شریعت پہ چلو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور ان لوگوں کی پیروی مت کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہہ دیا، اگر علم والے لوگ ہیں اور اگر وہ بتا رہے ہیں جو حقیقی علم رکھتے ہیں، تب تو معاملہ صحیح ہے کہ وہ کیا کہیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ سب چھوڑ کر جاہل کیا کہہ رہے ہیں، اکثریت کیا کہہ رہی ہیں، جس کو کچھ علم نہیں ہے کیا کریں، فاسق اور فاجر لوگ کیا کہہ رہے ہیں، وہ ہم کو اثر ڈال رہا ہے، وہ چیز کی وجہ سے ہم رک رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو ایک واضح طریق پر قائم کیا، ایک شریعت پر جو بہت واضح اور کلیئر اس پر قائم رکھا، بس تم اس پر چلو اور جاہل لوگوں کی بات مت سننا۔ پھر فرمایا جو علم نہیں رکھتے یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے، اگر تم ان کی بات سن کے دنیا میں زندگی گزارو گے تو یہ قیامت کے دن تمہارے کچھ کام نہیں آنے والے اللہ کے مقابلے میں۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت نے کام نہیں آ سکتے، اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہے، ظالم ہے ایسے لوگ اور وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہے۔ پھر فرمایا اور متقین کا اللہ ساتھی ہے، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں ان کا دوست اللہ ہے، ان کا ساتھی اللہ ہے۔ مطلب یہ ظالم ہے جو شریعت سے روکتے ہیں، شریعت کی چیزوں کو پسند نہیں کرتے، چلنے والوں کو ٹوکتے اور اس پہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ظالم ہے اور ایک دوسرے کے دوست ہے۔ اللہ متقین کا ساتھی ہے، ان کا دوست ہے۔ پھر فرمایا یہ لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں ہیں اور ہدایت اور رحمت ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ یہ قرآن بصیرت کی باتیں بتاتا ہے، کھلی دلائل اور نشانیاں بتاتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، یاد رکھیے رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے اس آیت کے اندر یہ وضاحت کر دی گئی کہ تم جاہلوں کے طریقوں پہ مت چلو، وہ لوگ جو اپنی خواہشات کے مطابق زندگیاں گزارتے ہیں ان کے طریقے پہ مت چلو، بلکہ جو شریعت مجھے اور آپ کو دی گئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو مکمل کر دیا گیا، اس طریقے پر مجھے اور آپ کو چلنا ہے۔ اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ورنہ اللہ رب العزت نے اس امت میں پیدا کیا، اس کے بعد بھی اگر ہم اس اللہ کے بتائے ہوئے حکم قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سنت پر نہ چلے تو کتنی، جس کو ہم کہیں گے یہ ہماری جو ہے بدبختی ہوں گی، بد نصیبی ہوں گی، کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ہم لوگ اپنی منمانی کر کے، یا منمانی کرنے کے ساتھ ساتھ لوگ کیا کہیں گے، بڑا عجیب مسئلہ ہے، وہ کر کے ہم دنیا سے جو ہے چلے جائیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، اور ایسا انسان سچا مومن اور سچا مسلمان نہیں ہو سکتا جو لوگوں کے اعتبار سے کام کرتا ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، اکثریت کیا کرتی ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، یاد رکھیے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں اگر یہ بات یہاں تک بھی ہوتی کہ لوگ دنیا کے معاملے میں کیا کہیں گے اور میں رک جاؤں تو بھی درست تھا، جیسا کہ میں اگر جو ہے MBBS نہیں کر کے MBA کرا تو لوگ کیا کہیں گے تو بھی سمجھ میں آتا، چلو کورس چینج کر لو۔ اگر دنیا کی باتوں تک ہوتی کہ یہ گاڑی نہیں یہ گاڑی میں لیتا ہوں تو بھی ٹھیک تھا، چونکہ اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے کہ میں یہ گاڑی کے بدلے یہ گاڑی، یہ کپڑے کے بدلے وہ کپڑا۔ لیکن مسئلہ یہاں ہے کہ دنیا کے اندر تو معاملہ ہے ہی نہیں، بلکہ یہاں شریعت میں وہ انفلوئنس اور وہ اثر نظر آتا ہے، اور اس حد تک وہ اثر نظر آتا ہے کہ شریعت کی کئی کھلے اور واضح احکام کو ہم چھوڑ دیتے۔ کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے۔ واضح احکام، مثال دیتا ہوں، سمجھ لیجئے، کسی کو کوئی ایک مسئلہ پیش آئے شریعت کے اندر، کوئی ایک مسئلہ اس کی زندگی کا، وہ اس نے تلاش کیا، کتاب و سنت رکھ دی گئی سامنے، مسئلہ کلیئر ہو گیا، لیکن اس کے بعد وہ آدمی بولتا ہے یہ تو ٹھیک ہے، بات تو یہی صحیح ہے، لیکن میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، میرا قبیلہ اور خاندان کیا کہیں گا، میرے دوست احباب کیا کہیں گے، میرے آفس کے لوگ، اڑوس پڑوس کے لوگ کیا کہیں گے، لہذا مسئلہ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر کبھی عمل کریں گے، کیونکہ لوگ کیا کہیں۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں اس لیے میں چھوڑتا ہوں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے میں چھوڑ رہا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ بات تو صحیح ہے، آپ نے جو بولا، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو دین کا، بات تو بالکل صحیح ہے ماشاءاللہ، لیکن لوگ کیا کہیں گے۔ اور لوگ اتنے حاوی ہو گئے، اتنے انفلوئنس ڈالنے لگے کہ ان کے انفلوئنس کی وجہ سے شریعت کے کئی احکامات بالائے طاق رکھ دیے گئے، چھوڑ دیے گئے، عمل چھوڑ دیا گیا، وہ اجنبی بن گئے۔ اب جو کوئی بیچارے کرتے ہیں وہ اجنبی نظر آتے ہیں اس سماج میں، کوئی نہیں کر رہا اس کو، تو گویا دین پر عمل بھی اکثریت کے مطابق ہو رہا ہے۔ دنیا کے حد تک یہ انفلوئنس ہوتا تھا الگ بات ہے،
اچھا دنیا میں بھی یہ انفلوئنس، یہ اثر کس کا لیں گے آپ؟ جو دنیاوی علم رکھتا ہے نا. آپ کو ایک ہینڈ سیٹ پرچیز کرنا ہے تو یہ ہینڈ سیٹ جب پرچیز کریں گے تو آپ کسی کی بھی سن کے لیں گے آپ؟ نہیں. آپ اس کے ماہر آدمی سے پوچھیں گے جو مطلب آئی ٹی کے آدمی ہو، یا جو مارکیٹ کا نالج رکھتا ہو، یا جو الیکٹرانکس کی فیلڈ کا نالج رکھتا ہو، یا جو موبائلز کے اندر اسپیشلسٹ ہو، اس سے پوچھتے اور اس کا اثر بھی لیتے ہیں آپ. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے معاملات میں ویسا نہیں ہے، اس کے اندر برابر اس کے اسپیشلسٹ کے پاس جا رہا ہے. لیکن دینی معاملوں میں وہ اکثریت کا معاملہ چل رہا ہے. دین کیا کہہ رہا ہے وہ نہیں، شریعت نے کیا کہا وہ نہیں، نبی نے کیا کیا وہ نہیں، صحابہ کا عمل کیا تھا وہ نہیں، لوگ کیا کہیں گے وہ اصل ہے. پھر لوگوں کے مطابق ساری چیزیں ڈھالی جا رہی ہے. اب اس میں کیا کیا مثالیں لوں، کیا کیا مثالیں دوں، بڑی مشکل ہے بہرحال چیزوں کو سمجھانا. لیکن لوگ کیا کہیں گے یہ سب سے خطرناک چیز ہے. اور السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.